کام کرنے کی بیڑا اٹھا رہے ہیں، آپ بہت بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو اتنی بھرپور توانائی بھی حاصل ہے، اور آپ یہ کام کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا منصوبہ ہے، اور بڑے آپ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بہت سارے کام باقی بھی نپٹانے کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ ان کو اگنور وہ کر رہے ہیں، آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور آپ اس بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں، ہر وقت سوچ رہے ہیں، اور اس منصوبے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ۔ 18 جو اگست ہے، 19 اگست جو آ رہی ہے، اسے نا آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد حاصل ہے، آپ روحانیت کے بڑے موڈ میں ہوں گے، اور غیبی طور پر اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں میری مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد 19 اگست کو پلانٹ کے روح سے آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اتنا اچھا دن آپ کے لیے اس لحاظ سے۔ اس کے علاوہ عطارد کی رجت ہے 27 اگست تک، اور یہ جو رجت ہے یہ آپ کے صحت کے خانے میں ہے، تو 27 اگست تک عملی افراد اپنی صحت کی خبر لیں، اور صحت کے معاملے میں سوچیں، آپ کی صحت پر دباؤ ہے۔ اب میں اگلی بری کی طرف آتا ہوں۔ جی اگلا برج ہے سوری حضرات کا، انگریزی میں ٹورس کہتے ہیں، ابھی سمیع صاحب یہی بتا رہے تھے۔ تو یہ جو سوری حضرات ہیں یہ بھی اس ہفتے کو بہت بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور 18 اگست جو ہے اس کو آپ محسوس کریں گے کہ میری زندگی میں آرام ہے، سکون ہے، خوشی ہے، رومانس ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں انسان سوچے میرے حق میں جا رہی ہیں، تو اس کی جو صورتحال، ذہنی صورتحال، جذباتی صورتحال بڑی خوشی کا اظہار کرتے نظر آتی ہے۔ تو سوری حضرات یہی ہے آپ کا حال، آپ بڑے خوش ہیں، آپ کو اطمینان ہے۔ میں رومانی معاملات کا ذکر ضرور کر گیا ہوں، لیکن اس سلسلے میں میری بات پر آپ نہ جائیں، آنے والے دنوں میں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو لیکن جو آپ نے رومانس انجوائے کیے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ میں زندگی سے کس طرح لطف اندوز ہوتا آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ اس لحاظ سے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن جو گڑبڑ ہونے والی ہے ذرا وہ غور سے سنیں سوری حضرات۔ سوری حضرات 2 پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی میں آپ ہیں اور ایک دوسری پارٹی ہے، تو جو آپ کی پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی پر حملہ کرنے والی ہے۔ وہ آپ سوچ لیں کہ اس طرح وہ جو چیلنج ہے دوسری پارٹی والے کس طرح اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک پیچیدہ الجھن بنی ہوئی ہے آپ کے لیے سوری حضرات، اور اس تماشے میں حصہ نہ لیں۔ کچھ لوگ واہ واہ کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے یہ۔ تو آپ نے میری بات یقیناً سمجھ لی ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ حصہ نہ لیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ آپ پارٹی میں شامل ہو کر دوسری پارٹی سے نبردازماں ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور چیلنج قبول کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جوابی کارروائی کریں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اور یہ بہت بڑی الجھن بن جائے گی، آپ کو بڑا خراب کرے گی بعد میں۔ جی آگے آتے ہیں جی جوزی حضرات۔ جوزی حضرات سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ 3-4-5 ہفتوں سے آپ پر ذہنی دباؤ ہے، اور زیادہ دباؤ ہے۔ وہ آپ کا جو رولر ہے، جیسے ہم عطارد کہتے ہیں، اس کو رجت ہو گئی ہے، وہ رجت رہے گی 27 اگست تک۔ تو آپ کئی 2-3 ہفتوں سے پریشان ہیں، ذہنی دباؤ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن 27 اگست کے بعد عطارد کی رجت ختم ہونے کے بعد آپ کے یہ جو بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اچھا، باقی جو منصوبہ جو بنا رہے ہیں، بہت بڑے منصوبے آپ بناتے ہیں، ان کو مکمل کرتے ہیں، جو ہی منصوبہ مکمل ہوتا ہے آپ ایک اور بڑا منصوبہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کی ادا ہے کہ آئے دن منصوبہ کھڑا کر کے اس کو تکمیل تک لے جانا، کہ وجہ سے آپ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ کا ذہن بہت زرخیز ہے، منصوبہ آپ بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں، اور کھڑا ہوتے ہوتے آپ منصوبے کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس طرح جوزی حضرات کام کے لحاظ سے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عطارد کی رجت نے آپ کو بہت خراب کیا ہوا ہے،
آ جائیں جی، آپ پر ذہنی دباؤ ہو گیا. کینسر پہ آ جائیں جی. 27 اگست کے بعد اس دباؤ میں کمی آ رہی ہے. کینسر سرطانی حضرات، سرطانی حضرات جو پیدا ہوتے ہیں جولائی میں، تو سب سے پہلے تو سرطانی حضرات یہ جو پورا ہفتہ ہے سرطانی حضرات، اس میں کوئی غیبی رہنمائی آپ کو حاصل. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طرح آپ روحانی طور پر بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ غیبی مدد سے ہی انسان آگے چلتا ہے. لیکن جو ہی یہ سوچنے کے بعد آپ میڈیا کو سنتے ہیں، دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، جنگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جو تباہیاں دنیا میں آ رہی ہیں ابھی پچھلے 3 4 5 سالوں میں جس وبا نے کروڑوں لوگ لے لیے ہیں، جب آپ ان کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں اور ادھر آپ اپنی روحانیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ادھر آپ کا اتنا ایمان، ادھر جب دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، کشیدگی دیکھتے ہیں، نفرت دیکھتے ہیں، جنگ دیکھتے ہیں، بد نصیبی دیکھتے ہیں، تو آپ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ ایک عجیب کفیف میں گرفتار ہیں. ایک طرف روحانیت، وہ جو 1 گھنٹہ گزرتا ہے روحانیت میں آپ 7ویں آسمان تک جاتے ہیں. لیکن جب یہ دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت برا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی جب آپ سوچتے ہیں کہ ایک جنگ ہونے والی ہے، پھر آپ مزید سوچیں گے. تو یوں آپ کی روحانیت جو ہے دنیاوی معاملات سے ٹکرا رہی ہے پورا ہفتہ. ایک آپ کا دوست ہونے کی حیثیت سے میری یہ آپ کو رائے ہے کہ آپ روحانیت کو پکڑے رکھیں، باقی باتیں نہ سوچیں. اللہ مالک. آئیے جی اگلے بری کی طرف. میں لیو بری کی طرف آتا ہوں. 18 اگست کو کوئی خوش قسمتی ہونے والی ہے. اپنا 80 حضرات آپ کا یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے. اس کیفیت کا نام ہے سخاوت. آپ تو حاتم طائی بنے ہوئے ہیں. میں یہ کہوں گا آپ ہر ایک کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، ہر ایک کی آپ ضیافت میں حصہ لے رہے ہیں، ہر ایک کی آپ پارٹی کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آپ کے واقف ہیں سب کے ساتھ آپ کا یہی رویہ ہے اس ہفتہ. اس کا مطلب ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، یہ جو آپ اتنا دیتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال آپ کو اپنی سخاوت مبارک، لیکن یہ ضرور سوچئے کہ سخاوت کے بعد کیا ہوگا. 19 اگست کو آپ کا جو کاروبار ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، آپ کو بہت پیسے آ رہے ہیں، آپ کے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور روحانی طور پر بھی آپ کی جو سائیکالوجی ہے روحانی طور پر بھی بڑی اپج پر ہے، اٹھان ہے اس میں. کیوں؟ حالات ہی ایسے ہیں، ہر طرف سے آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. تو یہ اتنے حالات اچھے ہونے کی وجہ سے اور پیسہ ہونے کی وجہ سے اور کاروبار میں روزانہ آمدنی بڑھنے سے آپ بڑے ثقافتی موڈ میں آئے ہوئے ہیں. حضور اور دعوت دیں، لوگوں کو خوش کریں، اور اس طرح یہ پورا ہفتہ آپ کا گزرتا نظر آتا ہے. آپ کے دوسرے خانے میں زورہ داخل ہونے والا ہے. دوسرے خانے میں زورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے آئیں گے. تو پیسوں کا تو ہم آپ کو پہلے ہی ذکر کر رہے ہیں. آگے آ جائیں. اور آپ اخراجات کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں. حضور اپنے آپ کو بچائیں، پیسہ ختم ہو جائے گا. 19 اگست کو پورا چاند ہے. 19 اگست کو بڑے سیاروں کی بری نظریں ہیں. تو یہ 19 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ وہ غیر متوقع صورتحال پیدا ہو گئی آپ پر اور آپ کے قریبی لوگوں پر اثر انداز ہو گئی. لیکن یہ 19 اگست کو ہوگا، پورا چاند جشن ہوگا. آئیے چھٹے برج کی طرف آتے ہیں، سملی حضرات کی طرف. سملی حضرات اس ہفتہ آپ کو دعوتیں مل رہی ہیں، روز دعوت. بہت اچھی بات ہے. 18 اگست کو آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے. 18 اگست کو جب وعدہ کریں گے وہ بہت بڑا وعدہ کریں گے کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اتنے بڑا وعدہ کر کے میں اسے پورا کیسے کروں گا. تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ وعدہ کرتے وقت کوئی بڑا وعدہ نہ کر بیٹھے، ورنہ بعد میں آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا. اس کے علاوہ جہاں تک آپ کے رومانوی معاملات کا تعلق ہے وہ آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں. جہاں آپ دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں ماحول رومانوی نظر آتا ہے. آپ کو منظر نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا. تو 19 اگست کو بس آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس دن کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کا آپ پر اثر پڑے گا، اور 19 اگست وہ دن ہے جس میں پورا چاند ہوگا. آئیے
اگلے بوری کی طرف اجازت، جی اگلے بوری کی جی چلیں، میزان ہے اگلا برج. آگے سملی حضرات یہ کی تو آپ طرف ابھی آتا ہوں. سمبلی بتا رہے تھے، جی بتاتے بتاتے آپ بھول گئے ہیں، سمبلی بتا رہے تھے آپ. نہیں نہیں، میں آپ کو اس طرح لے آتا ہوں، فکر نہ کریں. تو جہاں تک سملی حضرات کا تعلق ہے، وہ میں نے مالی لحاظ سے سیاست کی بات کی تھی کہ اپنے مالی معاملات پر قابو پائیں. سمیع صاحب کے مطابق جو میں سملی حضرات کے بارے میں جو کہہ گیا ہوں اس کو میں لے رہا ہوں، اور وہ یہ لے رہا ہوں کہ دعوتیں مل رہی ہیں. کسی سے بڑا وعدہ کر بیٹھیں گے، وعدہ کرنے کے بعد وہ آپ پورا نہیں کر سکیں گے، اور اس سے آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی آپ کو حالات بڑے آپ کے بگڑتے نظر آتے ہیں. کیوں کہ ابھی چند دنوں کے بعد زور کا اور سورج کا مقابلہ ہونے والا ہے. درست. تو زور اور سورج کا جب مقابلہ ہوگا تو آپ حالات سے پریشان ہوں گے. جہاں تک آپ کے رومانوی پارٹنر کا تعلق ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتا، اوکے. یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتا، یا جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے آپ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہو گیا. تو یوں ایک عجیب قسم کی کشمکش جاری ہے. اس کشمکش کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. آئیے میں آگے طرف آتا ہوں. میزانی افراد. میزانی افراد کی طرف. میزانی جی. افراد آپ کوشش کر رہے ہیں اس ہفتہ کہ میں اپنے معاملات میں توازن پیدا کروں. 18 اگست کو آپ کو کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جو بہت ہی آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. ٹھیک. لیکن آپ کو اس ہفتے جو اصل پریشانی ہے، میں پریشانی نہیں کہنا چاہتا، آپ ناراض ہو جائیں گے، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ہر ایک کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، مسئلہ یہ تو. لیکن آج یہ آپ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں. آج 18 اگست کو آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ کہیں گے کدھر ہے دنیا، میں ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو حضور یہ جو موڈ آپ پر طاری ہے اس کے بارے میں ذرا سوچئے. مدد کریں، جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں، لیکن آپ کا میزانی جو برج ہے، میزان نہیں قائم کر رہے آپ. جہاں تک دعوتوں کا تعلق ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے، تو آپ تو صبح اٹھتے ہی روز سوچیں گے پورا ہفتہ کہ میں نے تو لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو میری طرف سے سر رائے یہ ہے کہ آپ صبح ہی نکل جائیں، بینک اکاؤنٹ پہلے ایک دن پیسے نکلوا لیا کریں، اور صبح اٹھتے ہی دوسرے دن لوگوں کو نوازیں. دیکھیں قدرت کتنا آپ کو نوازتی ہے. کسی کی مدد کرنا بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. اس لحاظ سے آپ ناراض نہ ہو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. حضور ایک عجیب میں بات آپ سے کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے اب تو سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور آپ کو میزانی افراد اس دفعہ یہ احساس ہو جانا ہے کہ میں منزل مقصود کی طرف نہیں جا رہا، نہ جانے دیتے ہیں. ناقابل تردید احساس کہ میں اب منزل مقصود کس طرف جاؤں، میں کدھر جا رہا ہوں، منزل مقصود کدھر ہے. تو حضور اس صورتحال آپ بیٹھ کر سوچیں کہ اپنی صورتحال کے بارے میں کوئی حدود ہوتی ہے، کوئی نقشہ ہوتا ہے، کوئی پلاننگ ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس ہفتہ آپ کو یہ احساس ہوگا. تو اس کے بعد اچھا اب اگست کا مہینہ اتنا ذہنی دباؤ رہا ہے آپ پر، اب آپ اپنے حال پر رحم کریں. 22 اگست کے بعد آپ کو موقع مل سکتا ہے سکون حاصل کرنے کا. ٹھیک. تو یہ اگست میں ذہنی دباؤ آپ کی صورتحال بڑی خراب ہے نفسیاتی طور پر. جو ہی 22 اگست آئے آپ سکون کی تلاش کریں اور موقع ملے گا. کچھ تو اپنے آپ کو سمجھائیں، کچھ تو آپ اپنے لیے کریں. کہاں تک دوسروں کے لیے، کب تک. ہاں جی. تو یہ صورتحال آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ آپ نے اپنے بارے میں پالیسی کو بدلا لینا ہے اور بدلانا چاہیے. اور جس دن پورا چاند ہوگا اس دن آپ کو ذرا ذہنی اور جسمانی طور پر اپنا خیال رکھنا ہوگا. اقرب جی. آئیے جی میں آ رہا ہوں اقرب کی طرف. جی جی. اقربی حضرات، اگر آپ کسی شخص کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش رہی ہے، پچھلے کئی مہینوں سے خواہش ہے کہ میں کسی آدمی کو صحیح طرح سمجھوں، تو یہ ہفتہ آپ کے حق میں آ گیا ہے. اس ہفتے آپ کو اس آدمی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک. اور آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص کیا ہے، کیسے ہے، اور اس کے ساتھ کیسے برتنا چاہیے. ایک بات تو یہ واضح نظر آ رہی ہے. دوسری بات جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ آپ بہت ہی کوئی بڑا منصوبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ اس منصوبے کو ہاتھ میں لیں، اس میں آپ کو مدد بھی مل جائے گی،
اور اس مشاورت کی مدد سے آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو اتنا مالی فائدہ ہوگا جتنا آپ اپنے خوابوں میں چاہتے ہیں اتنا ہی ہو جائے گا. اس حد تک آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اس بہت بڑے مصنوعہ جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی شخص آپ کو آج اس ہفتے بڑا مایوس کرے گا, آپ اس کے بارے میں بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن وہ مایوس کرے گا جس سے آپ بہت ہی مایوس ہو جائیں گے اور بددل ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کیا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. اب میں اجازت چاہوں گا اگلے بری کے لیے. جی کوسی. آئیے کوسی حضرات کی طرف. کوسی حضرات, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینک میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ نکلوا لیں گے اس ہفتے. آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہے, بہت اچھی بات. آپ اب اس تحفے کا جو جوابی تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ پر ایسا جنون سوار ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اخراجات کا شکار ہونے والے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ بینک میں جو سارا آپ کا پیسہ ہے اللہ جانے آپ کتنا خرچ کر ڈالیں گے. ٹھیک. یہ ہفتہ آپ کا کوئی عجیب موڈ بنا ہوا ہے, تحفہ دینے میں یہ میں پیسہ خرچ نظر آتا ہے. بہرحال اگر آپ دے سکتے ہیں ویل وش یو بیسٹ. نمبر 2, آپ کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آنے والے ہیں. پورا ہفتہ اتنے مہمان آنے والے ہیں کہ اتنے گھر میں کمرے نہیں. اگر 6 کمرے ہیں تو 8 کمروں والے مہمان آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی آپ پر ذہنی دباؤ رہے گا کہ میں اس صورتحال سے کیسے نپٹوں. بالکل. 2 باتیں ہو گئیں. اس کے بعد یہ جو 19 جولائی ہے اس دن کئی ستاروں کی جو نظریں ہیں. 19 اگست. آئی ایم سوری, تھینک یو. 19 اگست کو جو پورا چاند ہے اس دن آپ کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ اس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے. اور اس دن سورج آپ نے پورے پلانٹ کی بہت بری نظریں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پہلے سے جو پریشانی چلی آ رہی ہے مزید اضافہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اخراجات کے بارے میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ اخراجات جو آپ پر جنون سوار ہے اس کا کچھ علاج کریں, وگرنہ نقصان ہو جائے گا. ورنہ آپ کا خواہ آپ کے جو چیلے جی اب آگے چلیں. کیپریکون. آپ کا نقصان ہوگا. جدی پہ آ جائیں. کیپریکون. جدی حضرات, آج آپ کسی بڑی خاص مسئلے سے نپٹتے نظر آتے ہیں اس ہفتہ. ایک بات تو یہ ہو گئی, اور بہت زیادہ اس حوالے سے مصروف ہو جائیں گے اور پورا ہفتہ آپ کا مصروفیت میں ہی گزر جائے گا. صحت آپ کی ویسے خراب رہتی ہے, تو صحت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصروفیت کو ترتیب دیں اور اس کے مطابق کام کریں. بہت سارے کاموں سے آپ کو نپٹنا پڑے گا اس ہفتے ایک طرف, اور دوسری طرف سوشل لائف اتنی سرگرم ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی ملنے ملانے کے لیے آ رہا ہے. اب ان دونوں کی وجہ سے مزید ٹینشن آ جائے گی. بالکل. یہ بھی سوچئے کہ میں کس طرح اس ساری مصروفیت سے کس طرح نپٹوں گا یا نپٹوں گی. 27 اگست کو رجت جو پچھلے 3-4 ہفتوں سے رجت آئی ہوئی ہے اور پریشانیاں ہیں, ہر ایک کو رکاوٹیں ہیں, ہر کوئی الجھا ہوا ہے. یہ 27 اگست کو رجت ختم ہو رہی ہے اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ جس ٹینشن میں گرفتار چلے آ رہے ہیں سے نکل رہے ہیں یا جو معاملات سست روی کا شکار تھے وہ سست روی ختم ہو جائے گی اور معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو ایکویریس کی طرف آؤں. ایکویریس ان کو اردو میں دلو کہتے ہیں. تو دلوی حضرات سنیے. دلوی حضرات مجھے یہ بتائیے آپ کو اپنا کچھ خیال ہے یا نہیں. اپنے آپ سے سوال کریں, اگر ہے تو یہ جو پیسوں والا معاملہ ہے اپنے آپ پر رحم کھائیں. ایسے جو پیسہ آپ کا جا رہا ہے اور پیسہ ختم ہو رہا ہے اور پیسے کی وجہ سے الجھے پڑے ہیں, آپ اپنا سوچئے. اب جو پیسہ آپ کسی کو ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں ایک ہاتھ سے آپ پیسہ دے رہے ہیں. حضور یہ جو آپ لے رہے ہیں ذرا آپ اس طرف آ جائیے اور اپنے آپ کو یہ جو لے رہے ہیں یہ اپنے آپ کے سکون پہنچانے کی خاطر, صحت بہتر کرنے کی خاطر, اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی خاطر, اپنے زندگی میں بہتر منصوبوں کی خاطر یہ جو لے رہے ہیں اس کو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ اس طرح لے دے رہے گی تو پھر لے بھی رہے گی دے بھی رہے گی, مگر آپ کہاں رہیں گے؟ وہیں رہیں گے. آپ کا خیال آپ یہی رہیں گے؟ لگتا تو ایسے ہی. اوکے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے دلوی حضرات کی تو میں عرض کر دیتا ہوں.
غیر متوقع صورتحال جو ہے وہ ہاں بھی جی، آپ بتا رہے ہیں۔ 19 اگست کو پورا چاند ہوگا، ٹھیک، اس دن کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس سے آپ پر اور آپ کے قریبی جو لوگ ہیں ان پر اثر پڑے گا. اوکے، اٹ ول بی آن 19 اگست. ٹھیک، تو یوں دلوی حضرات جو ہے پیسے کے معاملے میں نے ذرا زور دیا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے الجھنے ہیں. ٹھیک، ویسے بھی 4 پلانٹ پورا مہینہ آپ کے خلاف تھے، وہ ایسا ایسا آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں. 20 تاریخ کے بعد وہ پلانٹ آپ کو چھوڑ جائیں گے. ٹھیک، 20 اگست کے بعد، ٹھیک، 22 اگست کے بعد اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ تبدیلی، اتنا دباؤ نہیں رہا جس دباؤ سے میں گزرتا چلا آ رہا تھا. ٹھیک، آخری برج کی طرف آ رہا ہوں. ہاں جی، پائسز، پائسز ان کو کہتے ہیں حوثی افراد. حوثی افراد، تو حوثی افراد ذرا سنیے اپنے بارے میں. آپ اس ہفتہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے حالات کا مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو محبت کا دیوتا ہے کیوپڈ، تو جو کیوپڈ ہے محبت کا دیوتا وہ آپ پر بڑا مہربان ہے سب سے. لیکن اس مہربانی کے بارے میں ذرا سنیے. آپ ضرورت سے زیادہ کسی چیز سے لگاؤ کرنے والے ہیں. ٹھیک، ضرورت سے زیادہ آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا بلکہ جنون چھا جائے گا آپ پر. اور اوپر سے یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ ممکن آپ کسی پالتو جانور سے کے ساتھ اتنے لگاؤ کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں، اس پالتو جانور کے بارے میں صبح سے آپ سوچنے لگ جائیں اور آپ کے دل و دماغ پر وہ پالتو جانور چھائے رہے. اگر لگاؤ کرنا ہے تو اجازت ہے جی جی کہ تو کسی انسان سے لگاؤ کریں. بعض لوگوں کو پیٹ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے پروفیسر. تو وہ پالتو جانور جو ہے اس کے ساتھ نہیں، اس کے اس میں ساتھ پیٹس کے ساتھ محبت کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیٹس فائن. اوکے. ادھر آپ مجھے بات نہ کہیں. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیٹس جو ہے بندے بڑا پیار کرتے ہیں اپنے پیٹ سے. ضرورت سے زیادہ. ہاں وہ تو اچھا ان کا یہ لائف جو کا حصہ ہوتا ہاں ہے. جی، اور جیسے کہ مغربی ممالک میں ہاں ادھر لوگوں بھی، کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر بھی پیٹ کی خاطر کیا یہاں پر بھی جو پالتو اتنا نہیں ہے جتنا وہاں ہے. لیکن وہاں- بہرحال لیکن یہ یہاں جو پر حضرت ہیں، یہ جو حوثی افراد، یہ جو اس کہیں ادھر ادھر رہ رہے ہوں گے جن کے اچھا. مخاطب ہیں پوری تو دنیا حوثی- میں ہے نا جی. یہ تو حوثی افراد آپ کو بہت زیادہ کسی جانور سے لگاؤ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. جنون کی حد تک آپ کے دل و دماغ پر. ویسے تو انسان بھی ایک طرح کا جانور ہے، ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ لگاؤ ہونے آپ والا. اگر یہ کہہ دیتے 2 ٹانگوں والا جانور ہے تو لوگ ذرا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا. کہ یہ جانور. تو جناب یہ آج کا پروگرام تھا، اب اجازت لیں. ہاں جی، مجھے تو یہی نظر آتا ہے. اور مالی صورتحال اپنا حوثی افراد کی حوثی افراد اچھی اچھی لیں جناب. یہ اینڈ نوٹ بڑا زبردست ہوا. 19 اگست کو اپنے آپ پر کنٹرول کنٹرول رکھیں.